کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے. سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہے. یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اغوا کر گئے اظہر مشوانی کو، اس کا پتہ نہیں ہے. پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے، اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں. وہ کیس سے بیل لیتا ہے، پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے. کوئٹہ سے بیل لیتا ہے، یہاں آتا ہے اس کو اب کراچی لے گئے. اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں، اور ہماری بتائیں، میرے 3.5 سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے؟ ان کی 30 سال سے چوریاں تھیں. 95% کیسز ان کے پرانے تھے. ہمارے تو صرف دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے. ایک اس کا 16 ارب کا پکڑا گیا تھا، وہ مقصود چپڑاسی والا جس بیچارے کو کیسے مارا ہے، اور دوسرا تھا اس کا ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی. ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا. کتنے ہم نے کیسز کیے ان کے، کتنے ہم نے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے. تو یہ جو ہمارے اوپر کیسز کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے؟ اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں. اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کوئی 70 یا 80 لاکھ فالوور ہے. کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے. کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے اس کو، وہ آزاد لوگ ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے. کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے، آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے. معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تنقید ہوتی. ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں. جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں، تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا، سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا. ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی. اب انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا. جھوٹ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا. اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن. تو جب پاس پہنچا وہاں، تو لوگ ویسے، جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا، ٹیئر گیس، ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری، ٹیئر گیسنگ شیلنگ کی. قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو. اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس، اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو. جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے، ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں مرواؤ. لیکن میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ گئے. اب میں کل جاتا ہوں، کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں، پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں. ہائی کورٹ جدھر میں آگے ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود، کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے. جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ وہاں صحافی کھڑے تھے، ایک الجزیرہ کا صحافی تھا، اس کی رپورٹ دیکھ. ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ، تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے. اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، آرام سے کھڑے ہیں. اور پھر سے میری بات نہیں مانتے. الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا انہوں نے. اور صرف پکڑتے نہیں ہیں، جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں. آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے.
جو الیکشن نہیں چاہتے، یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا، اس لیے انتشار چاہتے ہیں۔ کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے پولیس کو، پیٹرول بم پھینک رہی ہے۔ مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا؟ اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے۔ کبھی سنا ہے کہیں یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے، آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہوں، ان کے گھروں میں وہ نہیں ملتے، ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ ان سے تشدد کرتے ہیں، ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے۔ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے۔ کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے۔ سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے، جو عوام کے اندر آواز ہے، جو عوام کا نیریٹو ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ اس کو 15 20 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات، اور نفرتیں بڑھیں گی، آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں؟ اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شاید آمروں کے دوران ہو، جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا، میں جیل بھی گیا 8 دن، میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا، تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے، جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے، جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے شروع ہوا، 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا، اور وہ بڑھتا ہی گیا۔ خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا، جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا، ہر قسم کا تشدد کیا، سختیاں کی، سوشل میڈیا کے اوپر کی، جو اس کے اوپر ابھی میں آؤں گا۔ لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں، جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی۔ انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں، یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی۔ اور جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع نہ کروائے۔ تو میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ شریف خاندان، انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا، نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے، رشوت دی تھی لوگوں کو، پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے، میں 1990 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا، تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا، اور ان کو جج وہ پسند تھے، اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال ہو۔ یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا۔ ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار، دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے، اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا، اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا۔ یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے ریوولٹ کروائی، تقسیم کیا، اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا۔ اب ان کی یہ تاریخ ہے، اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر، جو شہباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیبنٹ کی، اور اس کے بعد جب لوگ تراویاں
میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے، اور پارلیمنٹ کیا ہے؟ جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ایک لوٹے کو، وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو انشاءاللہ جو اس دلدل میں سے ہم نکلیں گے تو اس میں گورننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے، کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو، انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو، ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے گا۔ وہ تو ہم سب متفق ہیں، لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ اور وہ کیوں کیا ہے؟ کہ الیکشن نہیں چاہتے۔ کورونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس گیا، ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا۔ ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر، پرامن طریقے سے وہ بیٹھی، وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان ذلیل نہ ہوں، سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگیں، یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو، انجریز نہ ہو، زخمی نہ ہو۔ ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے۔ پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی۔